بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی حیات زندگی کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، قرآنی علوم و معارف سے سرشار عورت جس نے ایمان و تقویٰ اور فضائل و کمالات کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے ہیں اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور توحید کا پیغام نشر کرنے میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے، وہ جلیل القدر خاتون خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے 3361 سال بعد اور پیغمبر اسلام کی ہجرت سے 2855 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاہج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کے 36ویں بہار میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی مطیع و فرما بردار رہیں۔ جناب سارہ اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشی اور جانوروں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں صرف کر دیں۔ جناب سارہ نے بچپن سے ہی یہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کی خالہ زاد بھائی ابراہیم اگرچہ جہالت و گمراہی سے اور بت پرست معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ولی سرپرست آزاد خود ایک بت پرست تھے، لیکن انہوں نے سن شعور ہی سے باطل خداؤں سے منہ موڑ رکھا تھا اور قوی و مستحکم دلیلوں کے ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور ہر طرح کے خداؤں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا تھا اور اپنے چچا آذر سے بحث و مناظرہ کر کے انہیں بت پرستی سے منع کیا اور شرک و کفر کے ماحول میں جس چیز نے جناب سارہ کو اپنی طرف جذب کیا وہ انسانی اور توحیدی فضائل و کمالات تھے۔ لہٰذا آپ نے ہزاروں پریشانی و مشکلات کے باوجود اپنے بھائی لوط کے ہمراہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور ان کی پیروی کی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ موجود تھیں اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں اور آگے خدا کے حکم سے گلزار ہو گئیں اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم، سارہ اور لوط کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ لوگ شام کی جانب چلے گئے۔ جناب سارہ نے دربردری اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ ابراہیم کے ذریعے دین کا پیغام زیادہ عام ہو سکے اور مدتوں شام میں رہے اور اس دوران حضرت ابراہیم لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جناب سارہ اثار و قربانی کی پیکر اور عفو درگزر کرنے والی خاتون تھیں۔ شادی کے چند سال بعد جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ ماں نہیں بن سکتیں اور حضرت ابراہیم کے یہاں ایک بچے کا وجود ضروری ہے تاکہ نسل رسالت کا سلسلہ جاری رہے، تو آپ نے اپنی کنیز خاص ہاجرہ کو جو ایک متقی پرہیزگار خاتون تھیں انہیں حضرت ابراہیم سے شادی کرنے کے لیے آمادہ کیا اور اس طرح پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ جناب سارہ بہترین شریک حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر منزل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے یار و مددگار تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کے اثار، جذبہ قربانی، صبر و اطمینان اور اعتماد کے نتیجے میں ایسی عمر میں کہ جس میں عورتوں میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جناب سارہ کو اسحاق جیسا فرزند عطا کیا، اور یہ ایک معجزہ الہی تھا، ورنہ علمی اعتبار سے بھی اسے کوئی قبول نہیں کر سکتا کہ ایک عورت 90 سال کی عمر میں ماں بن سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ جناب سارہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ تمام نیک امور بالخصوص مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم کے شانہ بشانہ رہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم اور سارہ کے ہاں مہمان آئے، لیکن یہ عام مہمان نہیں بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے مہمان ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے اسباب فراہم کیے اور بہترین بنا ہوا بچڑے کا گوشت لائے۔ سارہ نے بھی کھانا تیار کرنے میں اپنے شوہر نامدار کا ہاتھ بٹایا اور خوشی خوشی مہمانوں کے ساتھ کھانا پیش کیا، لیکن مہمانوں کا ابراہیم کے گھر آنے کا مقصد انہیں بشارت و خوشخبری سنانا تھا۔ وہ لوگ بڑھاپے کے عالم میں خداوند عالم کے فضل و کرم سے صاحب اولاد ہوئے، ایسے فرزند جس کا سارہ کو مدتوں سے انتظار تھا، اور اس طرح فرشتوں نے جناب سارہ کو ایک عظیم فرزند اسحاق کی خوشخبری سنائی۔
سارہ نے جیسے ہی ماں بننے کی خبر سنی تو کہا اب میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تمہیں حکم الہی میں تعجب ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت تمہارے گھر والوں پر ہے اور وہ قابل حمد اور صاحب مجد و کرامت ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے حضرت سارہ کو ایک عظیم فرزند اسحاق کی شکل میں عطا فرمایا۔ حضرت اسحاق جناب یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ، داؤد، سلیمان، زکریا، عیسیٰ، یحییٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ دین اسلام نے جنسیت کے لوگوں کی عظمت و برتری شمار نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں اور مردوں کے لیے خدا سے قربت کا بہترین ذریعہ تقویٰ اور پرہیزگاری کو قرار دیا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں مومن انسان اپنے نیک اعمال اور فضائل و کمالات کے ذریعے خدا سے قربت حاصل کرتا ہے، اس لیے پروردگار عالم نے انسان کو چاہے وہ مرد ہوں یا عورت روئے زمین پر اپنی جانشین و خلیفہ بنانے کا مستحق و سزاوار قرار دیا ہے۔ جناب سارہ نے بھی بے انتہا کوشش و محنت کر کے آرام و آسائش سے دوری اور مادیت سے کنارہ کشی اختیار کی تھی اور خدا کی عبادت و بندگی اس درجے کمال پر پہنچ چکی تھی کہ پروردگار عالم نے ان کے عزت و احترام اور تعظیم کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور ان سے خطاب کیا۔ بالآخر عظمت و رفت کی پیکر اور توحید پروردگار کی حامی جناب سارہ اپنی بابرکت و درخشاں زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت و ولایت کی حفاظت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں ایک راہی ملک آرام ہو گئیں۔ سلام ہو اس حامی خدا اور خلیل خدا پر۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔